بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے سلسلہ چشتیہ کے بزرگ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ حیات مبارکہ کے حوالے سے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت جو ہے 537 ہجری بمطابق 1142 عیسوی میں سجستان کے علاقے سنجر یا سیستان کے علاقے سنجر میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی حسن ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مختلف القابات ہیں، جیسا کہ آپ کا ایک بہت مشہور لقب معین الدین، معین الدین کا معنی دین کا مددگار، یہ بھی مشہور لقب ہے آپ کا خواجہ غریب نواز، یعنی غریبوں کو نوازنے والا۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک لقب ہے سلطان الہند، اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے وارث النبی اور ایک لقب ہے عطائے رسول۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کا نام مبارک سید غیاث الدین ہے۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 15 سال ہوئی تو آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے، اللہ رب العالمین کے نیک بندے، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، آپ کے جو پیر و مرشد ہیں، آپ کے پیر و مرشد کو بھی آپ پر ناز تھا۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ہمارا معین الدین جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے، ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر میزاب رحمت کے نیچے، میزاب رحمت کہتے ہیں خانہ کعبہ کے اوپر جو پانی گرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پانی نکلنے کی جو جگہ ہے اسے میزاب رحمت کہتے ہیں۔ اس میزاب رحمت کے نیچے جو ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا ہمارے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غیب سے ندا آتی ہے کہ ہم نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ آپ مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر آپ حاضری دے رہے تھے۔ آپ نے یہ بشارت سنی کہ اے معین الدین تو ہمارے دین کا مددگار ہے، ہم نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجمیر کا ارادہ کیا، اجمیر کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دوران سفر جو ہے ایک باغ میں داخل ہوئے کہ وہاں حوض سے آپ پانی استعمال کرنے لگے تو حارثین نگہبان باغ کی نگہبانی کرنے والے آئے اور انہوں نے کہا حضور آپ یہاں سے چلے جائیے، اگر آپ کو دیکھا اس طرح پانی استعمال کرتے ہوئے تو باغ کا جو مالک ہے وہ غضبناک ہوگا، غصے کا اظہار کرے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ابھی گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں وہ مالک آیا اور چشمے کے پاس اس حوض کے پاس آ گیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو وہ غصے کی حالت میں دیکھتا آپ نے ایک نگاہ اس پر ڈالی تو لہٰذا وہ آپ کی نگاہوں کی تاب نہ لا سکا اور زمین پر گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ اس پر پانی ڈالا گیا، جب پانی ڈال کر اسے اٹھایا گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں وہ معافی مانگنے لگا، آپ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کی نگاہ رحمت کا عالم ہے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو یہ نیک بندے ہوتے ہیں ان کی جو ہے ہمہ وقت ان کا جو وقت گزر رہا ہوتا ہے صبح و شام اللہ کے ذکر میں گزر رہا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قرآن سے بے حد محبت تھی۔ آپ قرآن مجید سے اتنی آپ کو محبت تھی کہ 2 قرآن آپ ختم کیا کرتے، عشاء کے وضو سے آپ فجر کی نماز پڑھتے، دوران سفر بھی قرآن کی تلاوت جاری رکھتے۔ ناظرین کرام، یہاں پر میں ایک ضروری بات آپ کے سامنے ضرور بیان کروں گا کہ آج ہم لوگ مسجد کے امام سے یا کسی مولانا صاحب سے یا کسی مرشد سے جو ہے وظیفہ مانگ رہے ہوتے، کوئی ایسا وظیفہ دے گھر میں برکت آئے، گھر سے بے سکونی دور ہو، گھر میں جو ہے رحمتیں نازل ہوں، تو سب سے بڑا وظیفہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کا حال دیکھیں، ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہم نہیں کرتے، نماز کے پابند ہم نہیں۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تو گھر میں بے سکونی تو ہوگی، گھر میں بے برکتی تو ہوگی۔
ہمارے گھروں میں فلمیں ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، گانے باجے سنے جا رہے ہیں، تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اللہ پاک اپنی رحمت نازل کرے، برکت نازل ہو، ہمارے گھر میں سکون پیدا ہو، ہمارے گھر میں محبت پیدا ہو، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں۔ دیکھیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو قرآن سے کیسی محبت تھی کہ 2 قرآن ختم کیا کرتے۔ آج ہمارے پاس قرآن کھولنے کے لیے ٹائم نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، ہم سوشل میڈیا پر ٹائم دے لیں، ہم ناول پڑھ لیں، مختلف کتابیں پڑھ لیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ تو خدا را قرآن سے محبت کیجئے، قرآن کو مضبوطی سے تھامیے۔ اللہ کے ہر بزرگ نے قرآن کی دعوت دی، اللہ کے ہر بزرگ کے حوالے سے ہم یہی پڑھتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے۔ یہ زبان اللہ پاک کی نعمت ہے، اس زبان سے ہم جو بولیں گے وہ لکھا جائے گا، اچھا بولیں گے کل قیامت والے دن فائدہ ہوگا، اس زبان سے برا بولیں گے کل قیامت والے دن ہم نقصان اٹھائیں گے۔ تو ہم وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں جب بھی آپ کو موقع ملے، اور قرآن کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالی کی اس مقدس کتاب کو پڑھتے رہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ فرامین میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور ویڈیو کا پھر ہم اختتام کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مشہور یہ قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں جو بندہ با طہارت سوتا ہے تو فرشتے گواہ ہوتے ہیں، اور فرشتے صبح اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مالک کائنات یہ با طہارت سویا تھا، اسے بخش دے۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ بھی دیکھیں ہمارے گھر میں بے برکتی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم ناپاکی کی حالت میں گھر میں موجود ہوتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ جس گھر میں جنبی شخص ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو یہ حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بعض لوگوں کو نماز کی دعوت دی جائے وہ کہتے ہیں ہمارے کپڑے ناپاک ہیں، ہمارا جسم ناپاک ہے، تو آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس حالت میں موت آ گئی تو آپ اللہ کے حضور ناپاکی کی حالت میں پیش ہوں گے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہمہ وقت ہم پاکی کا اہتمام کریں۔ ایک مشہور قول آپ کا یہ ہے کہ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس نے اپنے گھر کو ویران کر دیا اور اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو آج سوچئے جھوٹی قسم کھانا، بات پر قسم کھانا، یاد رکھیں بات پر قسم کھانا یہ انسان کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے، اور جھوٹی قسم کھانا گناہ ہے اور اس سے بے برکتی نازل ہوتی ہے۔ جھوٹی قسم کھانے والے کی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی، اس کی بات کا لوگ اعتبار نہیں کرتے، بھروسہ اس سے اٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں بدبختی کی علامت یہ کہ انسان گناہوں بھری زندگی گزارے، گناہوں میں مبتلا ہو اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول سمجھے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مشہور قول ہے کہ خدا کا دوست وہ ہے جس میں یہ 3 صفات ہو۔ وہ 3 صفات بڑی پیاری ہیں۔ نمبر 1 دریا جیسی اس کے اندر سخاوت ہو، اور شفقت سورج جیسی ہو، اور اسی طرح عاجزی انکساری اس کے اندر زمین جیسی ہو۔ تو یہ 3 صفات جس کے اندر ہوں گی آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا جو پروگرام تھا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے تھا۔ ہم نے آپ کے سامنے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ، حیات مبارکہ کو بیان کیا۔ میں دعا کرتا ہوں اس ذکر خیر کی برکت سے اللہ پاک میری اور آپ تمام دیکھنے والے دوستوں احباب کی مغفرت فرمائے۔ اس ذکر خیر کی برکت سے اللہ پاک میرے گھر میں بھی اور آپ سب کے گھروں میں اللہ پاک اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنائے، اللہ پاک ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے والا بنائے، بری صحبت سے اللہ ہمیں بچائے، اچھی صحبت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور یہ دعا مانگا کریں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ہمیں سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، منفی استعمال کرنے سے ہمیں بچا۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کوئی بھی دینی مسئلہ آپ کو معلوم کرنا ہو تو واٹس ایپ کے ذریعے یا نیچے کمنٹس کر کے آپ ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔